بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباہ والنظائر جو امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور تیسرا قاعدہ یعنی یقین لا یزول بالشک، اس کے تحت جو ضمنی قواعد ہیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج جو قاعدہ ہم دیکھیں گے ضمنی طور پر وہ ہے الاصل العدم، غالباً یہیں سے ہم نے پڑھنا ہے۔ الاصل العدم، قاعدہ یہ ہے، فرمائیں کہ اصل یہ ہے، یعنی اصل سے مراد کسی چیز میں اصل کا ہونا، وہ ہے عدم، یعنی اس چیز کا نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، اصل بات تو وہی ہے جو ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں کہ کون سی چیزوں میں وجود ہوتا ہے، کون سی چیزوں میں عدم ہوتا ہے۔ تو ہم نے پیچھے یہ بات بیان کی تھی کہ کسی شخص کو اگر کسی فعل کے کرنے اور نہ کرنے میں شک ہو، پیچھے آپ نے پڑھا ہوگا، کرنے اور نہ کرنے میں شک ہو تو اصل یہ ہے کہ اس نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے اب یہاں پر اس کو دوسرے رنگ میں بیان کر رہے ہیں کہ الاصل العدم، اصل یہ ہے کسی بھی چیز میں نہ ہونا، اس کا معدوم ہونا۔ فرماتے ہیں وَفِيهَا فُرُوعٌ، اس میں کئی فروعات آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اخذا من القاعدتی، جو کہ اس قاعدے سے اخذ کیے گئے ہیں۔ القول على قولنا في الوطء لأن الاصل العدم۔ اب یہاں پہ علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ فروعات کو بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نے پیچھے اس کی تشریح کی ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں سمجھنے والی چیز ہوگی۔ اگر کوئی چیز جس کے وجود پر ہمارے پاس یقینی دلیل نہیں ہے اور کوئی دلیل شرعی، معتبر دلیل شرعی نہیں ہے، تو ہم اس کو معدوم سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس کے وجود پر ہمارے پاس کوئی دلیل شرعی آ جاتی ہے تو ہم اس کو موجود مانیں گے۔ کسی بھی شخص کے بارے میں مثال کے طور پر چوری کرنا ہے تو معدوم ہے ہر شخص کے حق میں چوری کرنا۔ ٹھیک ہے، اصل کیونکہ عدم ہے۔ اب اگر ہم نے ثابت کرنا ہے تو ہم اس کی چوری کو ثابت کریں گے۔ یہ بات میں نے پیچھے بھی بتائی آپ کو کہ بھائی جو اصل کی حیثیت سے ہم اس کو دیکھیں گے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا ہے کہ بھائی میں نے چوری نہیں کی، تو اس پر اسے جو ہے وہ کوئی دلیل دینی نہیں پڑے گی، اس کے لیے اس کا قسم کھا لینا کافی ہے۔ اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس شخص نے چوری کی ہے تو اسے پھر دلیل دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ اصل تو اشیاء کے اندر معدوم ہونا ہے، لیکن ان کے وجود پر اگر دلیل شرعی، دلیل یقینی اور دلیل قطعی آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو موجود مانیں گے۔ ٹھیک ہے، تو فرمائیں کہ وفیہا فروع، اس میں جو ہے وہ فروعات ہیں، اخذن من القاعدتی، جو کہ ہم قاعدے سے اخذ کرتے ہیں، قاعدے سے اخذ کرتے ہوئے۔
اب یہاں پہ فروعی مسائل کو بیان کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں القول على قولنا في الوطء لأن الأصل العدم. ایک منٹ ذرا صبر کیجیے. ایک یہ قولنا پہ جو ہے وہ مجھے اچھا یہ ایک نسخے میں لکھا ہوا ہے کہ القول قولها فی الوطء لأن الأصل العدم. وطی کے معاملے میں عورت کا قول معتبر ہوگا کیونکہ اصل ہے عدم. اچھا یعنی اب اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھیے گا. مثال کے طور پر اگر شوہر جو ہے عورت کو طلاق دیتا ہے اور اس طلاق کو معلق کرتا ہے وطی کرنے پر. مسئلے کو تھوڑا سا سمجھیے گا. شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے لیکن طلاق معلق دیتا ہے اور وہ جو ہے اس کو معلق کرتا ہے وطی کرنے پر. ٹھیک ہے. یعنی اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے تم سے وطی کر لی تو تمہیں طلاق ہے. ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں معاملہ یہ ہوا کہ وطی کرنے یا نہ کرنے میں اختلاف پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. عورت کہتی ہے کہ اس نے وطی نہیں کی اور شوہر کہتا ہے کہ میں نے وطی کی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک سچویشن بن گئی. تو ایسی صورت میں فرمائے کہ القول قولها فی الوطء وطی کے معاملے میں یعنی نفی وطی کے معاملے میں اس میں اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ نفی وطی کے معاملے میں عورت کا قول معتبر ہوگا. کیوں؟ لأن الاصل العدم کیونکہ وطی کے معاملے میں بھی اصل کیا ہے؟ عدم ہے. وہ یہ کہ وطی نہیں ہوئی اصل یہی ہے. ٹھیک ہے. شوہر وطی کرنے پر جو ہے وہ دلیل لے کر آئے گا. اگر لے آتا ہے تو اس کی بات لے لیں گے ورنہ اگر عورت منکر ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے وطی نہیں کی تو عورت کی بات جو ہے وہ بغیر دلیل کے معتبر ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن قالوا فی العنین لیکن فقہا نے عنین کے بارے میں ارشاد فرمایا. عنین سے مراد ایسا شخص جو کہ وطی کرنے پر قادر ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. جس کے اندر یہ قدرت ہی نہ ہو کہ وہ وطی کر سکے. لو ادعا الوطء وانکرت کہ اگر جو ہے وہ وطی کا دعویٰ کرتا ہے کون؟ عنین. اور عورت جو ہے وہ انکار کر دے. وقلنا بکر اور دیگر عورتیں کہیں کہ یہ عورت باکرہ ہے. اچھا دیگر عورتوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا اور آج کل جو ہے چونکہ میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی عورت جو ہے اس کے اوپر کوئی شخص بات کرتا کہ بھئی اس عورت نے معاذ اللہ کسی سے وطی کی ہے تو ایسی صورت میں کنڈیشن میں بعض صورتیں ایسی ہوتی تھی کہ قاضی جو ہے وہ کچھ عورتوں کو کہتا تھا کہ وہ اس کا چیک اپ کرے معائنہ کرے اور کہیں کہ بھئی یہ باقرہ ہے یا سیبہ ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل جو ہے وہ میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کروائے جاتے ہیں. تو اگر شوہر عنین ہو اور وہ دعویٰ کرے وطی کا کہ میں نے وطی کیا ہے اور عورت انکار کرے پھر
قاضی جو ہے وہ معائنہ کرنے والی عورتوں کے ذریعے معائنہ کروائے، وہ قلنا، اور وہ کہیں عورتیں کہ بکرن، کہ یہ عورت تو باکرہ ہے، ٹھیک ہے، تو خیرت، تو اب اس عورت کو جو ہے وہ اختیار حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اختیار کس چیز کا حاصل ہو جائے گا کہ وہ چاہے تو اس کے ساتھ جو ہے نہیں رہ سکتی، علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، چاہے تو رہ سکتی ہے، وہ ان قلنا سیب، اور اگر جو معائنہ کرنے والی عورتیں وہ کہے یہ تو سیبہ ہے، فالقول لہو، تو پھر ایسی صورت میں شوہر کی بات مان لی جائے گی، لکونہ منکرن استحقاق الفرقۃ علیہ، کیونکہ اب شوہر جو ہے وہ کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ استحقاق فرقت، استحقاق فرقت کا مطلب یہ ہوتا ہے فرقت یعنی جدائی کا جو حق ہوتا ہے، استحقاق ہوتا ہے، وہ اس کا منکر ہے، یعنی وہ جو ہے انکار کی کنڈیشن پیدا کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، والاصل السلامۃ فی العنت، اور دوسری بات یہ ہے کہ عنت یعنی نامردی کے اندر جو اصل ہے وہ سلامتی ہے، یعنی بندہ جو ہے وہ فطرتاً اور اصلاً جو ہے وہ اس مرض سے سلامت رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فی القنیہ، اور قنیہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ اس طرح کہ اگر جو ہے وہ میاں بیوی الگ ہو گئے، وقالت، اور عورت نے کہا کہ افترقنا بعد الدخول، کہ ہم دونوں الگ ہوئے ہیں وطی کرنے کے بعد، دخول کے بعد، وقال الزوج قبلہ، اور شوہر نے کہا کہ وطی کرنے سے پہلے ہی ہم الگ ہو چکے ہیں، فالقول قولها، تو ایسی کنڈیشن میں عورت کی بات مانی جائے گی، لأنها تنکر سقوط نصف المہر، یہاں پہ اب اصل جو ہے یہ نہیں ہے، عدم وطی نہیں ہے، یہاں پر اس مسئلے میں سمجھیے گا، یہ جو الگ مسئلہ بیان کیا ہے اس میں اور گزشتہ مسئلے میں فرق کیا ہے کہ یہاں پر دونوں نے جو ہے وہ افتراق کیا، عورت جو ہے بعد دخول افتراق کا دعویٰ کر رہی ہے اور شوہر جو ہے قبل دخول افتراق کا دعویٰ کر رہا ہے، تو عورت کی بات مانی جائے گی کیونکہ وہ نصف مہر کے ساقط ہونے کا انکار کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر شوہر یہ کہے گا کہ قبل دخول جو ہے وہ افتراق ہوا ہے تو پھر ایسی صورت میں نصف مہر اس کے اوپر لازم ہوگا، اور اگر بعد دخول جو ہے وہ افتراق ثابت ہو جاتا ہے تو شوہر کے اوپر کل مہر لازم ہوگا، تو اس لیے عورت جو ہے سقوط نصف مہر اس کا انکار کرنے والی ہے، تو مہر کے اندر تو اصل اس کا مکمل طور پر تحقق ہونا ہے، تو اس لیے عورت کی بات یہاں پر مانی جائے گی تاکہ مکمل مہر جو ہے وہ لازم آ جائے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرما ومنہا القول، اور فرماتے ہیں کہ اسی قاعدے کی یعنی الاصل العدم، اسی کے ماتحت مزید جو ہے وہ جو فروعات آتے ہیں ان میں سے یہ ہے القول قول الشریک والمضارب انہ لم یربح لان الاصل عدمه، اچھا جی، فرمائیں کہ معتبر قول جو ہے وہ شریک اور مضارب کا ہوتا ہے، انہ لم یربح، کس معاملے میں کہ اسے نفع حاصل نہیں ہوا، دیکھیں کاروبار میں، بزنس میں اور بہت سارے کاموں میں دو افراد یا دو سے زائد افراد شریک ہوتے ہیں، اسی طرح مضاربت ہوتی ہے، مضاربت کی تعریف آپ کو پتہ ہوگی، ایک شخص پیسہ لگاتا ہے، دوسرا شخص کام کرتا ہے، ایک شخص کا پورا پیسہ ہوتا ہے وہ رب المال کہلاتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ صرف کام کرتا ہے اسے مضارب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب بات یہ ہوئی کہ اختلاف ہوا شریک کے اندر اور مضارب کے اندر، شریک میں سے شریک کی یہاں پہ قید ایسے لگائی ہے کہ مثال کے طور پر دو افراد ہیں، دو افراد میں سے دونوں نے پیسے لگائے ہیں لیکن کام صرف ایک کرتا ہے، یہ مضاربت نہیں ہے، مضاربت اور شراکت میں فرق ہے، مضاربت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کا ٹوٹل پیسہ ایک بندے کا ہوتا ہے، کام دوسرا بندہ کرتا ہے اور دوسرا بندے کا ایک روپیہ بھی اس میں شامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ ہے مضاربت، ایک بندے کا پیسہ ہوتا ہے ایک بندے کا کام ہوتا ہے، جو بندہ کام کرتا ہے اس کا پیسہ نہیں ہوتا، جو بندہ پیسہ دے رہا ہوتا وہ کام نہیں کرتا، یہ ہے مطالبت، شراکت میں یہ ہوتا ہے کہ دو بندے پیسہ ملا کر کام کریں، ٹھیک ہے،
دونوں بھی کام کر سکتے ہیں، ایک بندہ کام نہ کرے، صرف ایک بندہ کام کرے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو شریک جو کام کرنے والا ہے اور مدارب جو کام کرنے والا ہے مداربت میں، دونوں افراد جو ہیں ان کی بات مانی جائے گی کس معاملے میں؟ اس معاملے میں کہ بھائی اس کام کے اندر نفع نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر رب المال اور مضارب کے درمیان اختلاف ہو گیا، رب المال کہتا ہے کہ تم نے پیسے لیے ہیں اور تم مجھے منافع نہیں دے رہے، مضارب کہتا ہے کہ بھائی منافع ہی نہیں ہوا اس مہینے، پروفٹ ہی نہیں ہوا، تو میں آپ کو کیا پیسہ دوں؟ شریک بھی اسی طرح بات کرتا ہے کہ یار میں نے کام کیا ہے لیکن پروفٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس معاملے میں اگر اختلاف ہو جائے کہ شریک کو دوسرا شریک کہے کہ نہیں بھائی پروفٹ تو ہوا ہے، لیکن وہ شریک جس نے کام کیا وہ انکار کر دیتا ہے، اسی طرح مضارب انکار کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ان کی بات مانی جائے گی۔ وجہ یہ ہے لأن الاصل عدمہ، کیونکہ اصل یہ ہے کہ منافع نہیں ہوا کاروبار میں اور ان چیزوں میں، اصل یہ ہے کہ منافع نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَمْ أَرْبَحْ إِلَّا كَذَا، تو اسی طرح اگر شریک یا مضارب کہتا ہے کہ بھائی منافع تو ہوا ہے لیکن صرف اتنا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوا، مثال کے طور پر مضارب کہتا ہے بھئی منافع جو ہوا ہے وہ 1 لاکھ روپے ہوا ہے، لیکن جو رب المال ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں منافع تو 2 لاکھ روپے ہوئے ہیں، تو اب ایسی صورت میں بھی شریک اور مضارب کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اصل یہ ہے کہ زائد نہ ہو، جتنا ہے اتنا ہے۔ رب المال 1 لاکھ بھی مان رہا ہے، مضارب بھی 1 لاکھ مان رہا ہے، لیکن رب المال 1 لاکھ سے زائد بھی مان رہا ہے، تو رب المال کی اس معاملے میں بات نہیں مانی جائے گی، جتنا جو ہے وہ مضارب کہہ رہا ہے اتنی ہی اس کی بات مانی جائے گی۔ ہاں اگر رب المال کوئی دلیل شرعی قائم کر لیتا ہے کہ مضارب جو ہے جھوٹ بول رہا ہے مثال کے طور پر، اور رب المال جو ہے وہ مختلف قسم کے بلز وغیرہ اور مختلف قسم کے ثبوت لا کر دکھا دیتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ تو پروفٹ ہوا ہے اور تم نے جو ہے یہ رقم جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لی ہے، تو ایسی صورت میں پھر مضارب کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن اگر رب المال کے پاس کوئی دلیل نہیں تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ مضارب کی ہی بات مانی جائے گی۔ وفی المجمع، فرماتے ہیں کہ مجمع میں من الاقرار، کتاب الاقرار میں یہ بات بیان کی گئی ہے، وجعلنا القول للمضارع اذا اتى بالیقین، فرماتے ہیں مجمع کے اندر کہ ہم جو ہے وہ معتبر جو مانتے ہیں وہ مضارب کے قول کو معتبر مانتے ہیں۔ کس کے قول کو معتبر مانتے ہیں؟ مضارب کے قول کو معتبر مانیں گے، جبکہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کریں، اذا اتا بالیقین، جبکہ وہ جو ہے کیا کرے، یقین کے ساتھ یہ بات کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک منٹ صبر کیجیے۔ اچھا یہاں پر بھی عبارت میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے، یہاں پر بھی عبارت میں گڑبڑ ہے، ایک منٹ ذرا سا۔ اچھا یہ دوسرے نسخے میں اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ وجعلنا القول للمضارب اذا اتا بالفین، یہ یقین نہیں ہے، یہ الفین ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس وقت اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ مجمع میں کتاب الاقرار کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہم معتبر مانیں گے مضارب کی بات کو جب وہ 2000 درہم یا دینار وغیرہ لے کر آئے، وقالا اور وہ کہے کہ ہما اصل، کہ یہی دو جو ہیں یعنی 2000 جو ہیں یہ اصل ہیں، ٹھیک ہے، یہی 2000 جو ہیں وہ کیا ہیں، اصل ہیں، وربح یا ربح
لا لرب المال. اچھا، ہما اصل و ربح، یہی اصل ہے اور یہی منافع ہے. یعنی 2,000 لے کر آئے اور کہے بھائی یہی اصل ہے اور یہی جو ہے منافع ہے. مثال کے طور پر جو رب المال تھا اس نے مضارب کو جو ہے وہ 1,500 دیے. ٹھیک ہے، اب یہ اگلے مہینے 2,000 لے کر آئے. اب یہ کہتا ہے بھائی یہی اصل ہے اور یہی منافع ہے. گویا کہ 1,500 جو تم نے دیے تھے اس میں سے 500 پروفٹ ہو گیا ہے، نفع ہو گیا ہے، تو یہی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں. تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا، مضارب کی بات مانی جائے گی، لا رب المالی، رب المال کی بات نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس مسئلے میں اور گزشتہ مسئلے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ مضارب جو ہے وہ ساری چیزیں بیان کر رہا ہے، سارا کچھ واضح کر کے بیان کر رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ بھائی یہ پروفٹ ہے اور یہ جو ہے اصل ہے، یہ سارے کا سارا آپ کے سامنے ہے. تو ایسی صورت میں مضارب اپنی ساری چیزیں واضح طور پر بیان کر رہے ہیں، تو پھر رب المال کی بات ہم کیوں مانیں؟ اب رب المال کہتا ہے نہیں جی آپ نے جو ہے وہ منافع زیادہ کیا ہوا ہے اور آپ چھپا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں رب المال کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں، پھر وہی بات ہے کہ اگر رب المال دلیل قائم کر دیتا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی. علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لأن الاصل وان كان عدم الربح، کہتے ہیں اصل تو یہی تھا کہ منافع کچھ بھی نہیں ہے، یعنی عدم ربح ہے، لیکن عارضہ اصل آخر، لیکن اس معاملے میں ایک اور اصل ہے. اب یہاں پر جو اصل جو بحث چل رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ پیچھے جو مسئلہ بیان ہوا نا وہ تو صراحتاً اسی قاعدے کے تحت ہے کہ الاصل العدم، کہ اگر مضارب یہ کہتا ہے کہ بھائی منافع نہیں ہوا تو اس کی بات مانی جائے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو انہوں نے پیچھے بھی یہ بات بیان کی، پھر مجمع کے حوالے سے بھی بیان کی، کہ اگر مضارب کہے کہ بھائی اتنا منافع ہوا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوا، تو بھی مضارب کی بات مانی جا رہی ہے. اور مجمع میں یہ بیان کیا گیا کہ مضارب جو ہے 2,000 درم لے کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی یہی اصل ہے اور یہی جو ہے منافع ہے، یعنی یہی اصل مال ہے، راس المال ہے اور یہی منافع ہے، تو بھی مضارب کی بات مانی جا رہی ہے. تو سوال یہاں پر علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں لأن الاصل وان كان عدم الربح، کہتے ہیں اصل تو اگرچہ یہی ہے کہ عدم ربح یہاں اصول چلے گا، لیکن عارضہ اصل آخر، کہ ہم اس مقدار سے زیادہ جو ہے منافع نہیں مان رہے، جتنا منافع مضارب بیان کر رہا ہے اتنا ہی مان رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں یہاں ایک اور اصول آتا ہے، وہوا ان القول قول القابض فی مقدار ما قبضہ، یہ ایک اور اصول آ گیا یہاں پہ. القول قول القابض فی مقدار ما قبضہ، کیا مطلب ہے اس عبارت کا؟ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ قول جو ہے وہ قابض کا معتبر ہوتا ہے. قول جو ہے قول قابض ہوتا ہے، جس شخص کا قبضہ ہوتا ہے اس کا قول جو ہے معتبر ہوتا ہے کس چیز میں؟ فی مقدار ما قبضہ، اس چیز کی مقدار میں جس پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر رب المال نے جو مال کا قبضہ دیا ہے وہ مضارب کو دیا ہے. تو اس اصول کے تحت، یعنی القول قول القابض فی مقدار ما قبضہ، اس اصول کے تحت مضارب ہی کی بات مانی جائے گی جتنا مال وہ بیان کرے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اب وہ کم بیان کرے زیادہ بیان کرے، جتنا پروفٹ جتنا منافع بیان کرتا ہے اس کی بات مانی جائے گی. وہ یہ کہے کہ بھائی بالکل منافع نہیں ہوا تو الاصل العدم کے تحت آئے گا، اور اگر وہ کہے بھائی اتنا منافع ہے اس سے زیادہ نہیں ہے تو القول قول القابض فی مقدار ما قبضہ، اس کے تحت ہم اس مسئلے کو مضارب کے قول کے اعتبار کے حوالے سے جو ہے لے کر آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آگے ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، پھر مزید میں تھوڑی سی اس مسئلے پر ایک تفصیلی گفتگو کروں گا. ولو ادعت المرأة النفقة. اچھا، اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے
کہ اگر عورت نے دعویٰ کیا کس چیز کا؟ نفقے کا، ٹھیک ہے، علی الزوجی، شوہر کے اوپر، کہ جناب مجھے اس سے نان و نفقہ چاہیے، بعد فرضہا، بعد اس کے کہ جو نفقہ طے پایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر نان و نفقہ طے پایا، جیب خرچی طے پائی، شوہر نے کہا کہ بھئی میں تمہیں مہینے کے 10,000 روپے دوں گا، یہ طے پایا۔ اب اس کے بعد عورت نے جا کر عدالت میں قاضی کے پاس جا کر جو ہے وہ دعویٰ کر دیا نان و نفقہ کا، ٹھیک ہے۔ تو فرمائیں کہ فدعا الوصول الیہا ونکرت، اب ہوا یوں کہ عورت نے جو ہے وہ کیا کیا، دعویٰ کیا کہ مجھے نان و نفقہ نہیں ملا، شوہر جو ہے وہ 10,000 دینے کا پابند تھا، لیکن جو ہے وہ مجھے نہیں دے رہا، حالانکہ طے پا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب شوہر کیا کرتا ہے، فدعا، شوہر دعویٰ کرتا ہے، الوصول الیہا، شوہر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ عورت نے نان و نفقہ وصول کر لیا ہے، ون کرت، اور عورت جو ہے وہ انکار کرتی ہے، فالقول قول لہا، تو ایسی صورت میں عورت کی بات مانی جائے گی، گویا کہ نان و نفقہ اسے نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ اور قاضی جو ہے وہ عورت کے حق میں فیصلہ سنائے گا اور شوہر کو پابند کرے گا کہ تم اسے نان و نفقہ دو گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بھی وہی صورتحال ہے، بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ عورت فراڈ کر رہی ہو کہ بھائی مجھے تو نان و نفقہ ہی نہیں ملا، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ شوہر ایسے دلائل قائم کرے جو عورت کے موقف کے برخلاف ہوں اور اس کے دعوے کے مطابق ہوں، یعنی گواہ لے کر آ جائے، کیونکہ مدعی ہے تو گواہ لے کر آ جائے اور گواہ کہیں کہ بھئی ہمارے سامنے اس نے نان و نفقہ دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرد کی بات مانی جائے گی، لیکن اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو عورت کی بات معتبر ہوگی۔ فرماتے کدائن اذا انکر وصول الدین، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے دائن جو ہے وصول دین کا انکار کر دیتا ہے، دائن کہتا ہے کہ بھئی مجھے تو قرضہ ملا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مدیون کہتا ہے میں نے قرضہ دے دیا ہے، دائن کہتا ہے مجھے تو قرضہ ملا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ دائن کی بات مانی جائے گی اور جو مدیون ہوگا اسے کہا جائے گا کہ اس کو قرضہ دو، ٹھیک ہے۔ ولو ادعت المرأة نفقة اولادها الصغار بعد فرضها، اچھا اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت جو ہے نان و نفقہ طے پا جانے کے بعد جو ہے اپنی چھوٹی اولاد یعنی نابالغ اولاد کے نان و نفقے کا دعویٰ کرے، ودع الابو الانفاق، اور باپ جو ہے وہ دعویٰ کرے کہ اس نے جو ہے نان و نفقہ دیا ہے، فالقول له مع الیمین، تو اب قسم کے ساتھ جو ہے وہ شوہر کا قول مانا جائے گا، کما فی الخانیہ، جیسے کہ خانیہ میں ہے۔ اب یہ مسئلہ تھوڑا سا مختلف یوں ہے کہ یہاں عورت کے نان و نفقے کی بات نہیں ہو رہی، عورت کا تو نان و نفقہ الگ ہے، عورت اب اپنی نابالغ اولاد کے اوپر نان و نفقے کا دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے نہیں دیا، اب شوہر جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تو دیا ہے، تو اب اس معاملے میں شوہر کی بات مانی جائے گی لیکن قسم کے ساتھ، جیسا کہ خانیہ میں۔ اچھا اگلا مسئلہ ہے وسانیہ، تو اچھا اسی کے حوالے سے فرماتے ہیں وسانیہ تو خرجت عن القاعدہ، اچھا یہاں پر آپ کو ایک اور چیز سمجھنی ہے، پیچھے عورت نے اپنے نان و نفقے کے لیے دعویٰ کیا تو اسی قاعدے کے تحت ہم نے کیا کیا کہ عورت کی بات مانی، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ نان و نفقہ نہیں دیا تو عورت کی بات مانی جائے گی، کیونکہ نان و نفقے میں بھی اصل عدم ہے کہ گویا اس نے نہیں دیا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، لیکن جب اپنی نابالغ اولاد کے اوپر وہ نان و نفقے کا دعویٰ کر رہی ہے تو اب عورت کی بات نہیں مانی جا رہی بلکہ شوہر کی بات مانی جا رہی ہے، تو یہ تو قاعدے کے برخلاف ہو گیا، تو اس لیے علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں وسانی تو خرجت عن القاعدہ، دوسرا جو مسئلہ ہے وہ اس قاعدے سے خارج ہے، یعنی یہ ایک استثنائی جو ہے مسئلہ ہے، فلیتعمل، لہذا اس پر جو ہے وہ غور و فکر کرو۔
اچھا اگلا مسئلہ ہے وہ قضا فی قدر رأس المال لأن الاصل عدم الزیادتی، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ رأس المال کی مقدار میں، اب یہ مسئلہ دوبارہ اوپر ریلیٹ کر رہا ہے مضارب اور شریک کے حوالے سے۔ رأس المال کی مقدار کیا تھی؟ رأس المال کی مقدار کیا تھی؟ مثال کے طور پر مضارب کہتا ہے کہ رب المال نے مجھے 10 لاکھ روپے دیے تھے انویسٹ کرنے کے لیے، اور رب المال کہتا ہے میں نے تو 15 لاکھ روپے دیے تھے، تو اب کس کی بات مانی جائے گی؟ فرماتے ہیں وَقَذَا فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ، راس المال کی مقدار میں بھی مضارب اور شریک کی بات مانی جائے گی، لأن الاصل عدم الزیادہ، کیونکہ یہاں پر اصل یہی ہے عدم زیادتی کا ہونا، ٹھیک ہے۔ وَقَذَا فِي أَنَّهُ مَا نَهَاهُ عَنْ شِرَاءِ كَذَا لأن الاصل عدم النهي۔ اچھا اسی طرح شریک اور مضارب کی بات مانی جائے گی کس چیز میں؟ انہو ما نہاہو عن شراء کذا، کہ اگر شریک یا مضارب کہے کہ بھئی ہمیں رب المال نے جو ہے فلاں چیز خریدنے سے منع کیا تھا، مثال کے طور پر جو اپنا رب المال ہے اس نے مضارب کو کہا کہ بھئی آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے کپڑوں کے اندر، لیکن یاد رکھنا آپ نے جو ہے وہ کوئی اور چیز نہیں خریدنی۔ اچھا کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ جو رب المال ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تو ان کو کپڑوں میں انویسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ دیا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے فلاں چیز خرید لی، ٹھیک ہے۔ یا پھر جو ہے وہ رب المال کہتا ہے میں نے تو ان کو منع نہیں کیا تھا، کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں، لیکن مضارب کہتا ہے کہ اس نے ہمیں فلاں چیز خریدنے سے منع کیا تھا، صرف یہ چیز اس کام کے اندر انویسٹ کرنے کی اجازت دی تھی، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے مضارب اور شریک کی بات مانی جائے گی، لأن الاصل عدم نہیں، کیونکہ اصل یہ ہے کہ عدم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولو ادعا المالک انہا قرض، اچھا اسی طرح اگر مالک اس بات کا دعویٰ کرے کہ یہ جو مال میں نے فلاں بندے کو دیا ہے یہ قرضہ تھا، والآخذ انہا مضاربۃ، دو بندے ہیں، دو بندوں میں سے ایک بندے نے دوسرے کو پیسہ دیا، 10 لاکھ روپے دیے، کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ جس نے پیسے دیے تھے اس نے جا کر اس کو کہا کہ مجھے میرے پیسے واپس کرو، تو اب جس کو پیسے ملے ہیں وہ کہتا ہے بھئی میں آپ کو میں نے تو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے لہٰذا میں آپ کو اس میں سے پروفٹ کچھ دے دیتا ہوں، تو مالک جس نے قرضہ دیا تھا وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو تمہیں قرضہ دیا تھا، لیکن جس نے لیا تھا وہ کہتا ہے بھئی نہیں آپ نے تو قرضہ نہیں دیا تھا، آپ نے تو بطور مضاربت کے مجھے مال دیا تھا انویسٹ کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں فالقول فیہا قول الآخذ، ایسی صورت میں جو ہے فرماتے ہیں کہ آخذ کا قول لینا زیادہ بہتر ہے، یعنی جو مضاربت کا دعویٰ کر رہا ہے لینے والا اس کی بات جو ہے وہ ماننا زیادہ بہتر ہے، لأنہما اتفقا علی جواز التصرف لہو، وجہ یہ ہے کہ یہ جو دینے والا تھا اور جس نے لیا ہے دونوں نے اس بات پر تو اتفاق کیا ہے کہ اس مال میں تصرف کیا جائے گا، یعنی اس دینے والے نے اس لیے دیا ہے کہ بھائی آپ کوئی کام کرو، لینے والے نے اس کو مضاربت سمجھ لیا، تو اس بات پر تو دونوں کا اتفاق ہے نا کہ جواز تصرف ہے اس کے لیے، تو والاصل عدم الزمان، اور اس معاملے میں اصل یہ ہے کہ عدم زمان ہوگا، عدم زمان یعنی اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم اس کو مضاربت شمار کریں گے۔ جب تصرف کا کسی کو اختیار دیا جاتا ہے نا، اب اس مسئلے کو تھوڑا سا میں سمجھا دوں آپ کو، دو چیزیں، دو افراد کے درمیان جب کوئی چیز دی جاتی ہے یا لی جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن کے اندر اگر سامنے والے نے دوسرے کو استعمال کی اجازت دے دی، تصرف کی اجازت دے دی، تو یہاں قاعدہ بنتا ہے عدم زمان کا۔ یہ بہت اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں، مثال کے طور پر میں کسی کو اپنا موبائل فون دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یار تم چاہو تو استعمال کر سکتے ہو، یہ میرا موبائل رکھو، چاہو تو استعمال کر سکتے ہو، اب اگر وہ استعمال کرتا ہے تو میں اس سے زمان نہیں لے سکتا، اسی طرح
اگر میں نے کسی کو کوئی چیز بطور امانت کے دے دی کہ بھائی اس کو سنبھال کے رکھنا، اب اگر اس نے استعمال کیا تو میں اس سے ضمان لے سکتا ہوں کیونکہ میں نے تصرف کا اختیار نہیں دیا تھا اسے۔ تو فرماتے ہیں لِأَنَّهُمَا اتفقا علی جواز التصرف، جس نے پیسہ دیا تھا اور جس نے پیسہ لیا تھا دونوں کا اس بات پہ تو اتفاق تھا کہ اس پیسے میں تصرف کیا جائے گا، اور تصرف کا جب اختیار دیا گیا تو اس میں اصل بنتا ہے عدم زمان کی، زمان نہیں ہوگا کیونکہ آپ تصرف کا اختیار دے چکے ہیں، لہٰذا یہ مداربت ہی کی صورت ہوگی، قرضے کی صورت نہیں ہوگی، کیونکہ قرضہ زمان کی صورت میں آ جاتا ہے، مداربت میں زمان نہیں ہوتا۔ ولیذا قال فی الکنز، اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ کنز الدقائق کے اندر ماتن نے فرمایا تھا کہ وَإِن قَالَ أَخَذْتُ مِنْكَ أَلْفًا وَدِيعَةً، کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میں نے تجھ سے جو ہے وہ 1000 درہم جو ہے یا 1000 دینار بطور ودیعت کے لیے ہیں، بطور ودیعت کے لیے ہیں، وقال اخذتها غصبا، اخذتها غصبا، اور دینے والے نے کہا کہ نہیں تو نے تو قبضہ کرتے ہوئے ناجائز طریقے سے مجھ سے لیے ہیں، غصب کیا ہے، فہو ضامن، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے جو لینے والا تھا وہ ضامن قرار پائے گا۔ ولو قال اعطیتنیہا ودیعۃ، اور اگر لینے والے نے کہا اعطیتنیہا کہ تم نے یہ 1000 درہم مجھے جو ہے وہ ودیعت کے طور پر دیے ہیں، وقال غصبتا، اور اس نے کہا کہ نہیں تو نے غصب کیے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ زمان نہیں ہوگا۔ جملوں میں فرق ہے، ایک یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے لیے ہیں بطور ودیعت کے، ٹھیک ہے، اور دوسرے نے کہا کہ تو نے لیے ہیں بطور غصب کے، تو زمان ہوگا، اور اگر اس نے یہ کہا کہ تو نے مجھے دیے ہی ودیعت کے طور پر ہیں اور دوسرے نے کہا نہیں تو نے غصب کے طور پر لیے ہیں، تو ایسی صورت میں زمان نہیں ہوگا۔ وقال فی البزازیہ، اور فرماتے ہیں کہ بزازیہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دفع لآخر آخر عینا ثم اختلفا، کہ ایک شخص نے دوسرے کو کوئی عین دے دیا، عین سے مراد یہ ہے کہ کوئی عینی چیز دے دی، ٹھیک ہے، یعنی رقم وغیرہ نہیں دیا، کوئی سامان دیا دوسرے کو، ثم اختلفا، پھر دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، ایک نے کہا یہ دیا تھا، دوسرے نے کہا یہ دیا تھا، یا جو ہے اس چیز کی حیثیت میں اختلاف ہو گیا۔ فقال الدافع، دینے والے نے کہا قرض، یہ تو قرض تھا، وقال آخر، اور دوسرے نے کہا ہدیت، یہ تو تحفہ تھا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو موبائل فون دے دیے، موبائل فون دینے کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے 1 مہینے کے بعد آپ دونوں کا اختلاف ہو گیا، آپ نے کہا میں نے تو تمہیں بطور قرضے کے دیا تھا، یعنی استعمال کے لیے دیا تھا، اب مجھے میرا موبائل واپس کرو۔ دوسرا کہتا ہے نہیں تم نے تو بطور ہدیے کے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ فرماتے فالقول دافع، تو ایسی صورت میں دافع یعنی دینے والے کی بات مانی جائے۔ یہاں بزازیہ کا کلام ختم ہوا، پھر آگے فرماتے لأن مدعی الہبۃ یدعی الابراء عن القیمة مع کون العین متقدمة بنفسها، سمجھیے گا بات کو، یہ جو شخص ہے جو ہبا کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے الابراء عن القیمت، قیمت سے بچنے کی جو ہے وہ بچنے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے کہ تم نے تو تحفہ دیا تھا، جیسے عموماً ہمارے یہاں جو ہوتا ہے نا، دو دوست ہیں، مثال کے طور پر ایک دوست نے دوسرے کو کوئی چیز استعمال کے لیے دے دی، کچھ عرصے کے بعد کہتا ہے بھائی وہ واپس کر دو، اب وہ کہتا ہے نہیں یہ تو میں نے بطور تحفے کے رکھ لی، تو وہ اصل میں قیمت سے بچنے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ اسے قیمت ادا نہ کرنی پڑے، مع کون العین متقدمۃ بنفسها، باوجود اس کے کہ وہ جو مال ہے، وہ جو سامان ہے، وہ مال متقدم ہے بنفسها، تو ایسی صورت میں جو ہے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، یہ قیمت سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم دافع کی بات مانیں گے کہ اس نے اگر کہا ہے میں نے بطور قرضے کے بطور استعمال کی اس کو دیا ہے، تو پھر جو ہے وہ بطور استعمال کے ہی ہوگا اور اسے لوٹانا ضروری ہوگا، اور اگر اسے ہلاک کر دیا ہے اور وہ جو ہے وہ قیمتی چیز ہے تو پھر اس کی قیمت اسے دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، آگے مسئلہ سمجھیے گا، ومنہا، انہی اصولوں میں سے، اور مزید ایک جو ہے فروعات میں سے ایک اور فروعی مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لو ادخلت
تصور کیجیے. لو ادخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولا يدري ادخل اللبن في حلقه ام لا. اب یہ رضاعت کا مسئلہ ہے کہ عورت نے جو ہے وہ اگر اپنی پستان جو ہے وہ دودھ پیتے بچے کے منہ میں داخل کی، لیکن ولا یدرا، یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ادخل اللبن فی حلقه ام لا، کہ دودھ بچے کے حلق میں داخل ہوا ہے یا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ لا یحرم النکاح، تو اب جو ہے وہ نکاح حرام نہیں ہوگا، یعنی حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، لأن فی المانع شکن، کیونکہ مانع نکاح کے ہونے میں شک ہے، یعنی وہ چیز جو نکاح کو روکنے والی ہے یعنی رضاعت، اس کے ہونے میں شک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ حرمت ثابت نہیں ہوگی. کذا فی الوالدیہ، اسی طرح فتاوی والوالدیہ کے اندر بھی مذکور ہے. وسیاتی تمامہ فی قاعدۃ ان الاصل فی الابضاع الحرمہ، اور فرماتے ہیں کہ اس کی پوری بحث اس قاعدے کے تحت آئے گی کہ ان الاصل فی الابضاع الحرمۃ، کہ ابضاع کے اندر یعنی ملک بضاع کے اندر جو اصل ہے وہ حرمت ہے. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ایک قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ چیزوں کے اندر جو اصل ہے وہ اباحت ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس میں سے فقہائے احناف نے کچھ چیزوں کا استثناء کیا ہے، ان میں اصل جو ہے وہ حرمت ہے. ملک بدعا کے اندر یعنی جواز وطی والی صورتوں کے اندر جو ہے وہ اصل جو ہے وہ حرمت ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی عورت کسی بھی مرد پر جو ہے، اب کوئی بھی بندہ جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں ایک مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، کوئی شخص کسی عورت سے معاذ اللہ زنا کرے اور اس کے بعد کہے کہ بھائی الاصل فی الاشیاء اباحہ، چیزوں میں اصل تو یہ ہے کہ وہ مباح ہوتی ہیں، تو میرا جو ہے اس عورت کے ساتھ وطی کرنا بھی مباح ہے، نہیں ہو سکتا. وجہ یہ ہے کہ ابضاع کے معاملے میں، ملک بدعا کے معاملے میں اصل جو ہے وہ حرمت ہوتی ہے، اباحت نہیں ہوتی. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر حرمت جو نکاح ہے اس کے معنی کے اندر شک پیدا ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم حرمت کو ثابت نہیں کریں گے. ومنہا، انہی مسائل میں سے ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ لو اختلف فی قبض المبیع والعین المؤجرۃ فالقول لمنکرہ کما فی اجازت التعزیب. ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر فریقین کے درمیان، دو افراد کے درمیان اختلاف ہو جائے کس چیز میں، فی قبض المبیع والعین المؤجرۃ، مبیع کو قبضہ کرنے کے معاملے میں یا جو ہے کرائے پر لیے گئے سامان پر قبضہ کرنے کے حوالے سے. مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی اور کو دوسری چیز بیچی ہے، تو اب جو بائع ہے جو مشتری ہے وہ کہتا ہے میں نے تو مبیع پر قبضہ ہی نہیں کیا، اور بائع کہتا ہے میں نے تو قبضہ دے دیا ہے. اسی طرح آپ نے کسی کو کوئی چیز کرائے پر دے دی، جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو ڈیکوریشن والے ہوتے ہیں، ڈیکوریشن کا سامان گلاسے وغیرہ برتن وغیرہ جو ہے وہ کرائے پر دے دیتے ہیں. اب ڈیکوریشن والے کہتا ہے میں نے تو آپ کو قبضہ دے دیا تھا، اور جو کرائے پر لینے والا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو قبضہ نہیں لیا. تو فرماتے فالقول لمنکرہ، تو ایسی صورت میں قول جو ہے وہ منکر کا ہوگا، کما فی اجازت التہذیب، جیسے اجارت التہذیب، یہ اجازت نہیں ہے اجارہ ہے، جیسے التہذیب کے کتاب الاجارہ میں مذکور ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں منکر کا قول مانا جائے گا. مثال کے طور پر جو مشتری ہے، خریدنے والا، وہ کہتا ہے کہ میں نے قبضہ لے لیا ہے، بائیں کہتا ہے میں نے قبضہ ہی نہیں دیا، تو بائی کی بات مانی جائے گی. اسی طرح ڈیکوریشن والا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو چیز آپ کے قبضے میں نہیں دی، اور وہ جو کرائے پر لینے والا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو قبضہ حاصل کر لیا تھا. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جو منکر ہوگا اس کی بات مانی جائے گی، چاہے وہ بائع ہو یا مشتری ہو، چاہے وہ جو ہے وہ مستاجر ہو یا اجرت پر لینے والا ہو، دونوں صورتوں میں بات منکر کی لی جائے گی کہ جو انکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ومنہا، اسی انہی اصول کے تحت مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ لو ثبت علیہ دین باقرار او بینۃ فادعا الاداء او الابراء فالقول للدائن لان الاصل العدم. بہت آسان سی بات ہے
کہ اگر جو ہے وہ مدیون کے اوپر جو ہے وہ دین ثابت ہو گیا، کس طرح سے ثابت ہو گیا؟ مدیون نے خود اقرار کیا کہ میں نے قرضہ لیا تھا، یا بینہ کے ذریعے، گواہوں کے ذریعے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس نے قرضہ لیا تھا، فدعا، پھر وہ مدیون جو ہے دعویٰ کرتا ہے کہ میں وہ قرضہ دے چکا ہوں، اول ابراء، ادا کا دعویٰ کر چکا ہے، یا یہ کہہ چکا ہے کہ میں اس قرضے سے خلاصی کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے اوپر جو ہے اس قرضے کا کوئی لزوم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس صورت میں فالقول للدائن، تو ایسی صورت میں دائن جس نے قرضہ دیا ہے اس کی بات مانی جائے گی، لأن الاصل علی عدم، کیونکہ اصل جو ہے وہ عدم ہے۔ تو اگر دائن کہتا ہے کہ بھائی اس نے تو قرضہ دیا ہی نہیں ہے تو دائن کی بات مانی جائے گی۔ ومنہا، اور انہی مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں لو اختلف فی قدم العیب فنکرہ، قدم العیب فنکرہ البائع فالقول له، فرماتے ہیں کہ اگر بائع اور مشتری نے کیا کیا کہ عیب کے ہو جانے کے بارے میں اختلاف کیا، قدم عیب کے بارے میں اختلاف کیا۔ قدم عیب کا مطلب ہوتا ہے کہ مبی کے اندر پرانا عیب ہونا۔ اب اختلاف یہ ہے کہ بائی، بیچنے والا کہتا ہے کہ بھائی یہ عیب تو ابھی پیدا ہوا ہے، جب تم نے خریدا ہے اس کے بعد یہ عیب پیدا ہوا ہے۔ مشتری کہتا ہے نہیں بھائی یہ پرانا عیب ہے، اور یہ عیب جو ہے بیچنے سے پہلے تھا، لہٰذا آپ نے مجھے عیبدار چیز دی ہے، ٹھیک ہے۔ لو اختلافا فی قدم العیب، عیب کے پرانے ہونے میں اگر اختلاف ہوا، فن کرا البائی، بائی کہتا ہے بھائی یہ پرانا عیب نہیں ہے اب پیدا ہوا ہے، فالقول له، تو بائی کی بات مانی جائے گی۔ واختلف فی تعلیل، فرماتے ہیں اور اس کی تعلیل میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ فقیل لأن یعنی علت میں اختلاف ہے، مسئلہ تو وہی ہے، علت میں اختلاف ہے، وجہ کیا ہے کہ بائی کی بات مانی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں فقیل لأن الاصل عدم، تو بعض نے کہا کہ اصل جو ہے وہ عدم ہے تو اس لیے منکر کی بات مانی جائے گی۔ وقیل لأن الاصل لزوم العقد، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس وجہ سے بائی کی بات مانی جائے گی کہ عقد لازم ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے بائی کی بات مانی جائے گی، اور بائی کہے گا کہ بھائی یہ عیب تو بعد میں پیدا ہوا ہے، شروع میں پیدا نہیں ہوا کیونکہ عقد ہو چکا ہے۔ اچھا، ومنہا، انہی معاملات میں سے ایک اور معاملہ ہے، لو اختلاف فی اشتراط الخیار، کتاب البیوع کے حوالے سے مسئلہ چل رہا ہے، وہ خیار شرط، خیار شرط جو لگائی جاتی ہے کہ جناب 3 دن تک ہم اس کو واپس کر سکتے ہیں، آپ بائی اور مشتری آپس میں شرط لگاتے ہیں، بائی کہتا ہے مثال کے طور پر بعض اوقات بائی کہتا ہے کہ میں 3 دن سے پہلے پہلے آپ سے خرید واپس لے سکتا ہوں، یا مشتری کہتا ہے کہ میں 3 دن سے پہلے پہلے آپ کو واپس دے سکتا ہوں، اگر اس چیز میں ان کا اختلاف ہو جائے، فقیل القول لمن نفاه عملا بان الاصل عدم، تو فقہا میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ بات اس کی مانی جائے گی جو خیار شرط کا انکار کر رہا ہے، اس بات پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ خیار شرط کچھ بھی نہیں ہے۔ وقیل لمن ادعاہ، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کی بات مانی جائے گی جو خیار شرط کا دعویٰ کر رہا ہے، لأنه ينکر لزوم العقد، کیونکہ وہ لزوم عقد کا انکار کر رہا ہے، یعنی ایک نے کہا کہ بھائی خیار شرط لگائی تھی، دوسرا کہتا ہے خیار شرط نہیں لگائی تھی، تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے کہ خیار شرط نہیں لگائی تھی اس کی بات مانی جائے گی، اور بعض کہتے ہیں کہ جو خیار شرط کے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی بات مانی جائے گی کیونکہ وہ لزوم عقد کا منکر ہے۔ وقد حکینا القولین فی الشرح، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے دونوں اقوال جو ہے وہ شرح کنز الدقائق بحر الرائق میں بیان کی ہیں، والمعتمد الاول، اور معتمد قول جو ہے وہ پہلا ہے، یعنی جو خیار شرط کی نفی کرتا ہے اس کی بات مان لی جائے گی۔ ومنہا، اور انہی میں سے یہ بھی ہے، لو قال غصبت منک الفا، اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میں نے تیرے 1000 درہم جو ہے وہ غصب کر لیے، قبضہ کر لیے، وربحت فیہا 10,000، اور پھر میں نے اس میں 10,000 منافع کر لیے، فقال المغصوب منہ بل کنت امر بل کنت امرتک بالتجارت بہا، مغصوب منہ کہتا ہے میں نے تو تمہیں اس میں تجارت کی اجازت دے دی تھی، فالقول للمالک، تو مالک کی بات مانی جائے گی، کما فی اقرار البزازیہ، جیسے بزازیہ میں کتاب الاقرار میں یہ بات مذکور ہے، یعنی لتمسکہ بالاصل وهو عدم القصد، کیونکہ وہ تمسک بالاصل کر رہا ہے، اور تمسک بالاصل یہ ہے
کہ غصب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو چونکہ مالک غصب کا انکار کر رہا ہے تو اس لیے اس پر غصب کا حکم نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلا مسئلہ ہے، فرماتے ہیں وَمِنْهَا لَوْ اخْتَلَفَ فِي رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ، بائیں اور مشتری اختلاف کر لیتے ہیں مبی کو دیکھ لینے کے معاملے میں، خیار رویت آپ نے پڑھا ہوگا۔ اب بائیں اور مشتری جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ بھائی میں نے مبی کو جو ہے، مثال کے طور پر جو مشتری ہے وہ کہتا ہے میں نے مبی کو نہیں دیکھا، بائیں کہتا ہے نہیں تم نے تو دیکھ لیا ہے، فالقول للمشتری، تو بات مشتری کی خریدار کی مانی جائے گی، لأن الاصل عدمها، کیونکہ اصل عدم ہے، ولو اختلفا فی تغییر المبیع بعد رؤیتی، اور اگر بائیں اور مشتری نے مبی کے بدل جانے کے بارے میں اختلاف کیا رویت کے بعد، یعنی مشتری کہتا ہے کہ بھائی جو میں نے پہلے دیکھا تھا یہ مبی وہ نہیں ہے، اور بائیں کہتا ہے کہ نہیں یہ وہی ہے جو آپ نے پہلے دیکھا تھا، فالقول للبائع، تو اب بائیں کی بات مانی جائے گی، لأن الاصل عدم التغییر، کیونکہ اصل جو ہے وہ عدم تغییر ہے۔ آگے ایک تنبیہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لیس الاصل العدم مطلقا، سبحان اللہ، پورا قاعدہ بیان کرنے کے بعد علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا میرے عزیز طالب علم، بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے قاعدہ بیان کیا نا کہ الاصل العدم، یہ مطلق نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ قاعدہ مطلقہ نہیں ہے، وانما ہوا فی الصفات العارضہ، یہ بڑی خوبصورت بحث ہے۔ فرماتے ہیں کہ الاصل العدم جو ہے قاعدہ، یہ صفات عارضہ میں سے ہے، یعنی صفات عارضہ میں اصل یہ ہے کہ عدم ہے، وَأَمَّا فِي الصِّفَاتِ الْأَصْلِيَّةِ فَالْأَصْلُ الْوُجُودُ، اور جہاں تک صفات اصلیہ کی بات ہوتی ہے تو اصل ہے وجود، ٹھیک ہے۔ دیکھیں انسان کے اندر یا اشیاء کے اندر بعض صفات ہوتی ہیں صفات عارضہ، اور بعض صفات ہوتی ہیں صفات اصلیہ۔ صفات عارضہ وہ ہوتی ہیں جو کسی عارضی کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز ہے، موبائل ہے، تو موبائل جو ہے وہ مبی ہونے کی حیثیت سے ہم اس میں خیار شرط لگائیں گے، خیار رویت لگائیں گے، ٹھیک ہے، بتا رہی سمجھ میں، تغییر یا عدم تغییر ہوگا، وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس پر ایک عارضی حکم لگا ہے مبی ہونے کا، حالت بے میں وہ مبی ہے۔ اچھا جیسے ہی بے تام ہو گئی تو اب وہ مبی نہ رہا، وہ کسی کی ملکیت میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو اس کی مبی ہونے کی صفت ہے، اور اس صفت کی وجہ سے رویت، عدم رویت، خیار شرط، تغیر، ان چیزوں کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری صفات عارضہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دائن، مدیون، کوئی شخص دائن بنتا ہے، قرضہ دینے والا ہے، تو وہ دائن اس لیے ہے کہ اس نے کسی کو قرضہ دیا، یہ اس کی صفت اصلی تو نہیں ہے، یہ اس کی صفت عارضی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح مدیون ہے، وہ اس کی صفت اصلی نہیں، صفت عارضی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو صفات اصلیہ سے تعلق رکھتی ہیں، صفات عارضہ میں اصل ہے عدم، کہ وہ نہیں تھی اب ہیں، ٹھیک ہے، بتا رہی سمجھ میں، تو اصل تو ان کا نہ ہونا ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی دائن تو نہیں ہے، مدیون تو نہیں ہے، اچھا موبائل بنتے ہی مبی تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بہت ساری اس پہ مثالیں بن سکتی ہیں۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو صفات اصلیہ پر مشتمل ہوتی ہیں، تو صفات اصلیہ میں جو اصل ہے نا وہ ہے وجود، صفات اصلیہ میں جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ وجود ہے۔ فرماتے ہیں وتفرع علی ذلک، اس قاعدے پر اب ہم مزید گفتگو کریں گے کہ اس پر متفرع ہوتا ہے کہ انہ لو اشتراہ علی انہ خباز او کاتب وانکر وجود ذلک الوصف فالقول له۔ اب یہاں پر بات سنیے گا کہ ایک غلام بک رہا تھا، غلام بک رہا تھا مارکیٹ میں، اس نے جا کر اس غلام کو خریدا اس شرط پر کہ یہ خباز ہے، یعنی روٹیاں پکاتا ہے، یا کاتب ہے، لکھنے والا ہے، رائٹر ہے، ٹھیک ہے، کسی صفت کی وجہ سے اس کو خریدا۔
ون کرا وجود ذالک الوصف، پھر کیا ہوا کہ مشتری واپس آیا اور اس نے کہا یہ غلام واپس کرو. اس نے کہا بھائی کیوں کہ واپس کرو؟ اس نے کہا کہ بھائی اسی لیے کہ میں نے اس شرط پہ اس کو خریدا تھا کہ یہ روٹیاں پکا سکتا ہے، یہ جو ہے کوکنگ کر سکتا ہے، یا یہ رائٹنگ کر سکتا ہے، لیکن یہ تو یہ نہیں کر پا رہا. تو اب ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اصل تو اس کا نہ ہونا ہے لہٰذا ہم مشتری کی بات نہیں مانیں گے، بھائی کی بات مانیں گے. نہیں نہیں نہیں، کاتب ہونا، خباز ہونا صفات اصلیہ میں سے، صفات عارضہ میں سے نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ فالقول قول لہو، اب اس کی بات مانی جائے گی. لأن الاصل عدمہما لکونہما من اچھا ہاں سوری سوری سوری، کیونکہ اصل جو ہے ان دونوں کا نہ ہونا ہے، خباز اور کاتب کا نہ ہونا ہے. لکونہما من الصفات العارضۃ، کیونکہ یہ صفات عارضہ میں سے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ مشتری کی بات مانی جائے گی. ولو اس طرح، لیکن اب آگے سنیے گا، ولو اس طرح علی انہا بکر، اگر کسی نے کوئی باندی خریدی اس شرط پر کہ یہ باقرہ ہے، تو باقرہ ہونا جو ہے وہ صفات عارضہ میں سے نہیں، صفات اصلیہ میں سے. ون کرا قیام البکارت، لیکن بعد میں اس نے باقرہ ہونے کا انکار کیا کہ یہ کواری نہیں ہے. ودعاہ البائی، اور بائی دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں یہ باقرہ ہے. فالقول للبائی، تو اب بات جو ہے بائی کی مانی جائے گی. لأن الاصل وجودها، کیونکہ یہاں پر اس معاملے میں اصل جو ہے وہ بکارت کا موجود ہونا ہے. لکونہا صفتن اصلیتن، کیونکہ بکارت جو ہے، کنوارا پن ہونا، یہ صفات اصلیہ میں سے ہے. کذا فی فتح القدیر من خیار الشرط، جیسے کہ فتح القدیر میں جو ہے باب خیار الشرط میں مذکور ہے. وعلی هذا تفرع، اور اسی مسئلے پر یہ بھی متفرع ہوتا ہے. لو قال کل مملوک لی خباز فهو حر، اگر کسی نے کہا کہ میرا ہر وہ مملوک، میرا ہر وہ غلام جو روٹیاں پکا سکتا ہے تو وہ آزاد ہے. فدعاہ عبد، تو ایک غلام نے دعویٰ کیا کہ حضور مجھے تو روٹیاں پکانی آتی ہیں. وانکر المولا، اور آقا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں تو روٹیاں نہیں پکا سکتا. فالقول للمولا، تو ایسی صورت میں مولا کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل ہے عدم، اس کا عدم ہونا، کیونکہ یہ صفات عارضہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. ولو قال فی کل جاریت بکر لی فہی حرۃ، اور اگر اس نے یہ کہا کہ میری ہر وہ کنیز جو کہ باقرہ ہے تو وہ آزاد ہے. فدعت جاریت انہا بکر، تو ایک کنیز نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ باقرہ ہے. وانکر المولا، اور مولا نے انکار کیا کہ تو باقرہ نہیں ہے. فالقول قول لہا، تو اس کنیز کی بات مانی جائے گی اور وہ آزاد ہو جائے گی. وہ تمام تفریعہ فی شرعنا علی الکنز فی تعلیق الطلاق عند شرح قوله وان اختلف فی وجود الشرط، فرماتے ہیں، اور اس کی پوری تفریعات اور ابحاث جو ہیں وہ کنز الدقائق کی جو شرح ہے ہماری بحر الرائق، اس میں جو ہے موجود ہے. اس باب کے اندر تعلیق الطلاق والے باب میں موجود ہے. جب مصنف نے یہ فرمایا تھا کہ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ، کہ جب دونوں اختلاف کر جائیں شرط کے وجود میں، تو اس بحث میں جو ہے پھر فرماتے ہیں ہم نے اس کی ساری تفریعات اپنی شرح کے اندر بیان کی ہیں. اگر آپ کو مزید اس میں جو ہے وہ تفصیل چاہیے تو آپ وہاں پر جو ہے رجوع کر سکتے ہیں. آگے جو قاعدہ آئے گا وہ آئے گا الاصل اضافت الحادث الى اقرب اوقاتها منها ما قدمنا. اچھا، اصل یہ ہے کہ جو حادث کی اضافت کی جائے گی وہ اقرب اوقات کی طرف کی جائے گی. اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، دیکھیں پیچھے بہت خوبصورت بات علامہ ابن نجم مصری نے کہی کہ جو قاعدہ ہے نا کہ الاصل العدم، یہ صفات عارضہ میں ہے. جہاں تک صفات اصلیہ کی بات ہے وہاں اصل وجود ہے. یہ چیزیں بہت زیادہ تتبع اور تلاش کے بعد ہمیں حاصل ہوتی ہیں. اسی طرح آپ نے ایک مقام پر دیکھا کہ بائی کی بات مانی جا رہی تھی، لیکن فرمایا کہ تعلیل میں اختلاف ہے. فقہا نے علت بیان کرنے میں اختلاف کیا، مسئلہ وہی ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں چیزوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چند فروعی مسائل پڑھ لیے تو آپ کو یہ قاعدہ مکمل سمجھ میں آ گیا. قاعدہ پڑھانے کا، بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسائل اس طرح سے قاعدے سے نکالے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، آپ کو اس پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کئی مسائل کو دیکھیں اور
سب سے پہلے یعنی کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے نا، یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ کس قاعدے کے تحت آ رہا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آپ اگر تھوڑا سا غور و فکر اچھے انداز میں کریں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ مسئلہ کس قاعدے کے تحت آتا ہے، تو پھر آپ کو آسانی ہوگی۔ ورنہ آپ صرف محض قاعدے کو اور اس کے فروعی مسائل کو منہا منہا کر کے آپ جو ہے کئی فروعی مسائل کو حفظ کر لیں گے، لیکن قاعدہ اصل میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو چیزوں کو اچھے انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ یہ بہت اہم چیز ہے اور بہت مزیدار چیز ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں فقہ کو سیکھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کثیر فروحات کو حفظ کر لیں، ایک تو طریقہ یہ ہے۔ اس میں آپ کو وقت بھی بہت زیادہ لگے گا اور آپ نئی چیزوں کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ جیسے ہی کوئی نیا مسئلہ آپ کے سامنے آیا جو آپ نے پہلے نہیں پڑھا، آپ اس میں پھنس جائیں گے، آپ جواب نہیں دے پائیں گے، اور پھر اس میں استحضار بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ فقہ کو پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اصول یاد رکھیں، قواعد یاد رکھیں۔ جیسے ہی کوئی مسئلہ آ گیا، آپ نے اس کو اس اصول پہ رکھا، اگر وہ بالکل اس پر مطابقت رکھتا ہے تو آپ جو ہے اس کا جواب بیان کر دیں، اور اگر مطابقت نہیں رکھتا تو آپ اس کو اس اصول کے تحت داخل نہ کریں۔ یہ بہت زیادہ آسان اور اچھا طریقہ ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ محنت زیادہ ہوتی ہے۔ جو محنت کر کے اس میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اصولوں کے ساتھ اچھے انداز میں کھیل سکتا ہے، اور جو محنت نہیں کرے گا پھر نہ اسے اصول سمجھ میں آئیں گے نہ فروع سمجھ میں آئیں گے۔ چلے جناب، آج ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں، باقی جو سبق ہے انشاءاللہ الکریم وہ ہم کل دیکھیں گے۔ آج کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما سبق کے مطابق۔ جی کوئی سوال وغیرہ ہے؟ اگر کسی نے کوئی چیز بیچی اور یہ کہا کہ ابھی دیکھ لو، اگر اس کے بعد کوئی عیب نکلا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، کیا اس صورت میں اگر اس چیز میں کوئی عیب نکل آتا ہے تو بائیں دعویٰ کر سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی کیوں کرے گا، مشتری کرے گا پیارے بھائی، مشتری دعویٰ کرے گا نا کہ اس چیز میں یہ عیب نکلا ہے، کر سکتا ہے وہ دعویٰ۔ اگر وہ واقعی میں عیب جو ہے وہ پرانا تھا اور اس نے جا کر جو ہے وہ ثابت کر دیا کہ یہ عیب جو ہے وہ پہلے کا موجود ہے، تو پھر جو ہے وہ بائی کو وہ چیز واپس لینی پڑے گی، یا تاوان وغیرہ جو بھی صورتحال بن سکتی ہے وہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایز پر کنڈیشن جو ہے وہ بہت ساری معاملات اس میں جو ہے وہ ہوتے ہیں ایز پر کنڈیشن۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل واضح ہوتی ہیں، ان میں کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بعد میں کوئی عیب جو ہے وہ نظر آئے، یعنی بالکل سامنے سامنے ہوتا ہے۔ جیسے آپ کوئی سبزی وغیرہ خرید رہے ہیں، کوئی ایسی چیز خرید رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ڈال رہے ہیں، اب وہ کہے گا بھائی اپنے ہاتھوں سے آپ اٹھا کے ڈال لیں، بعد میں مجھے نہیں کہنا کہ یہ خراب چیز تھی۔ اب بعد میں آپ آئیں گے اور آپ خواہ میں جو ہے وہ بائی کو تنگ کریں گے کہ بھائی یہ چیز تو آپ نے جو ہے مجھے عیب دار دے دی ہے، تو وہ کہے گا بھائی آپ نے خود اٹھائی ہے، تو وہ تو اس صورت میں مشتری کی بات نہیں مانی جائے گی، پھر تو بائیں اپنی جگہ پہ حق پہ ہے۔ ہاں اگر جو ہے وہ بائیں بہت سارے معاملات میں یعنی خود اٹھا کر چیز دیتا ہے اور آپ کو اس انداز میں چیز پیش کرتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، الیکٹرانکس آئٹمز بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر آپ یوزڈ میں کوئی جو ہے وہ فریج خریدنے گئے، اب آپ نے تو یہ دیکھا کہ یار اس کی چمک دمک بڑی اچھی ہے، اس کی صفائی بڑی اچھی کی گئی ہے، اچھا اس وقت اس نے جو ہے وہ سوئچ پن اس کا لگا کے آپ کو دکھائے کہ یار دیکھو کتنا ٹھنڈا کر رہا ہے، آپ بڑے خوش ہو گئے کہ یار ہاں یہ جو ہے کولنگ بھی کر رہا ہے۔ لیکن اب جو بائی تھا بیچنے والا تھا اسے پتا ہے کہ یہ 10-15 منٹ کے بعد کولنگ بند کر دے گا،
اس نے آپ کو کہا کہ بھائی دیکھو تسلی کر لو اپنی، اب آپ لے کر چلے گئے اور اس کے بعد آپ نے چیک کیا تو 2 گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد یا 10-15 منٹ کے بعد اس کی کولنگ ختم ہو گئی، تو آپ اس سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یار یہ چیز تم نے خراب دی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بعض چیزوں میں چیکنگ وارنٹی دی جاتی ہے۔ چیکنگ وارنٹی 1 دن کی ہوتی ہے، 1 ہفتے کی ہوتی ہے، ایز پر کنڈیشن۔ موبائل دیا جاتا ہے کہ 1 دن کی چیکنگ وارنٹی ہے، 1 دن آپ اس کو استعمال کر لیں، کوئی خرابی آپ کو نظر آتی ہے آپ واپس کر سکتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس وقت سامنے ہی نظر نہیں آتی، ان کے عیوب سامنے جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتے، وہ 1-2 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد، بعض اوقات کئی دنوں کے بعد ان کا عیب سامنے آتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو ہے یہ جملہ کہنا درست نہیں ہوگا بائیں کا کہ بھائی ابھی دیکھنا ہے دیکھ لو بعد میں نہیں کہنا، یہ کیسی بات ہو گئی بعد میں نہیں کہنا؟ تو بھائی اگر ایک چیز ہے جو پورا دن چلانے کے بعد ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اب کوئی ایسے ہی آپ نے الیکٹرانک آئٹم جیسے میں کہہ رہا تھا بہت زیادہ ہیٹ اپ کرنے لگی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ وہ 10 منٹ میں تو ہیٹ اپ نہیں کرے گا، وہ 1-2 گھنٹے کے بعد بہت زیادہ ہیٹ اپ کر جاتا ہے، تو وہ اس کی خرابی کی علامت ہے، اس کے اندر عیب ہے۔ عیب جو ہے ایک ظاہری ہوتا ہے اور ایک پوشیدہ ہوتا ہے، تو دونوں چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ اور کسی طالب علم کا کوئی سوال ہے؟ اور کسی طالب العلم کا کوئی سوال؟